صحابہ کے دور کے لیے تاریخ نہیں ہے، قرآن ہے۔ کیوں قرآن ہے؟ میرے طالب علم نے عربی میں 30 آیاتیں پیش کی، انگریزی زبان میں 30 آیاتیں پیش کی، اردو زبان میں 30 آیاتیں پیش کی۔ آنے والے وقت میں ہم فارسی زبان میں 30 آیاتیں دلائل کے طور پر قرآن سے پیش کریں گے، تمہیں بتائیں گے تم جدھر سے جاؤ گے، میرا بچہ، میرا جوان، میرا مربی، میرا نظام، میرا منبر، میری صدا، میرا مدرسہ آواز لگائے گا، وہ قرآن پڑھے گا، کوئی بات نہیں کرے گا۔ فَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ سے لے کر وَالْمُسْتَقِيمِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے لے کر إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ قرآن کے اوراق کے اندر سے نکلنے والے لفظوں میں سمجھتے صحابہ دنیا کو بتائیں گے، لوگ قرآن پڑھتے چلیں گے، سامعین چوم کر نعرہ لگائیں گے۔ نعرہ کیا ہوگا؟ صحابہ 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 صحابہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، میں جس وقت تقریر شروع کرنے لگا ہوں یہ وقت ہمارے جلسے کے اختتام کا ہم نے طے کیا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود مہمانوں کی کثیر تعداد، لیکن نظم و نقد بہت اچھا رہا، اس کے باوجود ہم اپنے پورے وقت پر اسے شاید ختم نہیں کر سکے، لیکن میں بہت مختصر گفتگو کر کے قائد اہل سنت کو آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دوں گا۔ میں سب سے پہلے بہت زیادہ مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے یہاں کے تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، علامہ ربنواز حنفی صاحب، ان کی پوری ٹیم، جماعت کے پورے ذمہ داران، ضلعوں کے، تحصیلوں کے، حلقوں کے، ٹاؤنوں کے، جنہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد دہلوی صاحب جو لمبا سفر کر کے آئے اور پھر یہاں سے ہمیں پھر کس سفر پہ جانا پڑا، پھر واپس آئے اور ایک پورا اس جلسے کے اس اجتماع کے انتظار میں یہاں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ بہت دیر تک ہمارے سروں پر قائم اور قائم فرمائے۔ میں اس موقع پر ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے علامہ مسعود الرحمان عثمانی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہمارے مدرسے کی بنیاد سے ان کا بہت بڑا کردار رہا اور انہوں نے ہمیشہ ہمارے ہر اجلاس میں شرکت کی، اس حوالے سے بہت خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہمارا یہ اجتماع حضرت علامہ مولانا مسعود الرحمان کی شہادت پر اور ان کے کارناموں پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی سوچوں کے مطابق ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جامعہ کے تمام ہی اساتذہ کرام، مولانا شریف عالم صاحب، مولانا اسماعیل یوسف صاحب، مولانا وسیم صاحب اور مولانا سلیم اللہ بن حاج صاحب، مفتی شکیل حیدری صاحب، تمام ہی اساتذہ کرام، کوئی بہت ساروں کے نام نہیں لے سکتا، لیکن سبھی پوری ٹیم نے بہت محنت کی، بہت زیادہ کوشش کی، اور اس محنت کے نتیجے میں آج یہ خوبصورت پروگرام ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام بھی بہت اچھا اور خوبصورت اور بہترین ہے، جسے کسی وقت بھی کوئی چیک کرنا چاہے تو آ کر چیک کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں شعبہ حفظ جس کی ایک بڑی تعداد ہے اور اس کے طلباء یہاں موجود ہے، میرے خیال سے کسی نے جو ان کا ذکر نہیں کیا تو میں نے لازمی سمجھا کہ شعبہ حفظ کے ان طلباء کا بھی ذکر کرو جنہوں نے حفظ کیا۔ ان کی دستار بندی ہم نے بخاری شریف کے خط میں کر دی تھی، اس لیے ان کو بھی، ان کے والدین کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن نے یہاں پڑھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا شعبہ تخصص کی دعویٰ و تحقیق جو 7 سالوں سے اور اس سال بڑی اہمیت کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے، انشاءاللہ مزید آئندہ سال اس کے لیے ہم نے بڑے اچھے اصول اور ضابطے طے کر لیے ہیں۔ اس لیے میں درخواست کرنا چاہوں گا ان تمامی لوگوں سے جو داخلے کے لیے رابطہ کرنا چاہیں گے، وہ داخلے کے لیے رابطہ جلدی بھی کر لیں، فون بھی کر لیں، اس لیے کہ ہم نے مخصوص نشستوں پر محدود داخلے لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے باصلاحیت ہو
اس میں ضرور آئے، اور وہ کیوں آئے اس کی تفصیلات میں آگے بتانا چاہوں گا۔ اسی طرح ہمارا شعبہ تخصص فقہ اسلامی، ہمارے مولانا حبیب الرحمان مفتی حبیب الرحمان قاسمی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ اسے آگے چلا رہے ہیں، لیکن اگلا سال ہم نے اس کے لیے بھی کچھ شرائط طے کی ہیں اور اس میں کچھ اور چیزیں ہم شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں داخلے والے حضرات کی جلدی اور بالفعل رابطہ کریں تاکہ بعد میں ان کو کسی سفارش اور پریشانی کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو 9 روزہ تفسیر آیات عظمت صحابہ اور فن کتابت کورس کروایا وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے، اور تخصص کتابہ و تحقیق بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے طلباء کرام نے یا انگلش میں اور عربی میں گفتگو حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے جو ہمارے اساتذہ ہیں ان نے بہت خوب محنت کی، اور سال کے دوران بھی کئی مقابلوں میں ہمارے طلباء پوزیشن لیتے رہے، لیکن آپ نے اس جلسے کے توسط سے ان کی عربی میں تقریر، ان کی انگلش میں تقریر، ان کی آپس میں مکالمے، یہ سب سن لیے، وقت مختصر تھا اور میں اس کی اور بھی بہت ساری تفصیلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں غیر نصابی سرگرمیاں یعنی دوڑ میں اور کراٹوں میں اور دیگر چیزوں میں بھی ہمارے طلباء حصہ لیتے ہیں۔ جو سال کے اختتام پر یہاں قریب گراؤنڈ میں ایک مقابلہ ہوا تھا جس میں ان نے کراٹوں کا اور دوڑ کا اور رساکشی کا مختلف مقابلوں کے منظر جو لوگوں کو دکھائے، وہ بھی ایک خوبصورت منظر تھا جو سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ ہماری مدرسے کی بنیاد نظریات کی بنیاد پر ہے، ہم یہ نظریاتی لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں اور میدان عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ طاقت و رجال کے زمانے میں انشاءاللہ العزیز ہمارا عزم ہے، اور یہ عزم حضرت نقلوی، حضرت حیدری، حضرت جگوی اور حضرت اعظم طالب اور حضرت ضیاء الحق فاروقی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خوابوں کی تعبیر ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم نے عزم کیا ہے، ہم علم کے میدان میں، ہم تعلیم کے میدان میں، ہم تدریس کے میدان میں، ہم دلائل کی بنیاد پہ، ہم دلائل کی بنیاد پہ دنیا کو بتائیں گے، اور دنیا والوں تم تاریخ کی کتابیں اٹھا کر ڈھونڈتے رہو گے، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کھولتے رہو گے، ایک وقت آئے گا تمہاری تاریخ کی کتاب کو کوئی نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں ہم قرآن مجید کے الفاظ، جملے، آیاتیں، اللہ کے کلام کو سامنے لا کر کھڑا کریں گے۔ تم تاریخ میں صحابہ دکھانا چاہتے ہو، ہم تمہیں بتائیں گے تاریخ صحابہ کے لیے نہیں ہے، صحابہ تاریخ کے لیے نہیں ہے، تاریخ بادشاہوں کے لیے، تاریخ حاکموں کے لیے، تاریخ وزراء کے لیے، تاریخ سرداروں کے لیے، تاریخ سرمایہ داروں کے لیے، تاریخ دنیا داروں کے لیے، تاریخ آج کے دور کے لیے، تاریخ اس زمانے کے دور کے لیے، تاریخ پرانے زمانے کے دور کے لیے، صحابہ کے دور کے لیے تاریخ نہیں ہے، قرآن ہے۔ کیوں قرآن ہے؟ میرے طالب علم نے عربی میں 30 آیاتیں پیش کی، انگریزی زبان میں 30 آیاتیں پیش کی، اردو زبان میں 30 آیاتیں پیش کی، آنے والے وقت میں ہم فارسی زبان میں 30 آیاتیں دلائل کے طور پر قرآن سے پیش کریں گے، تمہیں بتائیں گے، تم جدھر سے جاؤ گے، میرا بچہ، میرا جوان، میرا مربی، میرا نظام، میرا منبر، میری صدا، میرا مدرسہ آواز لگائے گا، تم قرآن پڑھے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، فَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ سے لے کر وَالْمُسْتَقِيمِ الصِّرَاطَ كَالْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے لے کر إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ قرآن کے اوراد کے اندر سے نکلنے والے لفظوں میں صحابہ صحابہ دنیا کو بتائیں گے، لوگ قرآن پڑھتے جائیں گے، سامعین چوم کر نعرہ لگائیں گے۔ نعرہ کیا ہوگا؟ صحابہ 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 صحابہ۔ الحمدللہ قائد اہل سنت آپ کو اسی لیے جلدی لا کر بٹھایا، معذرت کے ساتھ آپ کو تکلیف دی، آپ کے سفر کا لحاظ نہیں کیا، لیکن کارکردگی دکھانا چاہتے تھے، آپ کے سامنے لوگ رکھنا چاہتے تھے، لوگ سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ میرے ہمارے اس مدرسے کی کارکردگی
دشمن سے کہنے لگا ہوں، مخالف سے کہنے لگا ہوں، روزانہ میرے خلاف دستے بیچنے والوں سے کہنے لگا ہوں، مجھے اب جینے کا کوئی شوق نہیں رہا ہے، میری اپنی زندگی میں ایسے لوگ تیار کر دیے ہیں جو چوراہے پر تمہیں جواب دیں گے، ادھر دیکھو وہ پگڑیوں اور چچووں کی صورت میں میرا مستقبل بیٹھا ہے، ادھر دیکھو چچووں اور پگڑیوں کی صورت میں میرا مستقبل بیٹھا ہے، ادھر دیکھو ٹوپیوں اور گاڑیوں کی صورت میں میرا مستقبل بیٹھا ہے، مجمع میں دیکھو 400 کے قریب تفسیر آیات عصمتیں صحابہ پڑھنے والے میرا مستقبل بیٹھا ہے، بچوں کی صورت میں نظریہ ہم نے ان کے ذہنوں میں پیدا کر دیا ہے، مارنے والوں، دھمکیاں دینے والوں، مارنے کی باتیں کر کے ہمیں ڈرانے والوں، ہم نے مستقبل میں تمہارے راستے مسدود کر دیے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک تمہارا تعاقب جاری رہے گا، یہ پہرا جاری رہے گا، ہمیں ڈر ہی نہیں رہا، ہمارے پیچھے ایک کھیت ہے، ایک کھیت ہے، لوگ ہیں، علماء ہیں، ابھی تو سامنے تمہیں نظر نہیں آ رہے، ذرا ہمیں جانے تو دو، ذرا ہمیں جانے تو دو، پھر یہ چمکنے والے ستارے تمہیں بتائیں گے یہ چمکتے کیسے۔ انشاءاللہ میں نے پرسوں ایک کلاس پڑھاتے ہوئے تفسیر عظمت صحابہ کے شرکاء سے پوچھا تھا، بتاؤ تمہیں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس سے میں خوش ہونے والا نہیں کہ اس سے خوش ہو جاؤں، میں یہ آواز تمہارے علاقوں سے سننا چاہتا ہوں، مجھے تم سے تمہاری بات نہیں سنی، میں نے دشمن کی زبان سے تمہاری بات سنی، میں نے تم سے تمہاری بات نہیں سنی، میں نے کیا پڑھایا، ہم نے کیا پڑھایا، قرآن کو کس طرح کھول کر تمہارے دلوں دماغ میں بٹھایا، تم سے نہیں سننا چاہتا، میں نے کہا جب میرے دشمن کا کلپ آئے گا اور وہ اظہار کرے گا، یار سمجھ میں نہیں آ رہی، جدھر جاؤ ہم تاریخ اٹھاتے ہیں، عثمان بن عفان والے قرآن اٹھاتے ہیں، تم تاریخ کے حوالے دیتے ہو، تاریخ کے حوالے تو تمہارے بڑوں کے لیے، تاریخ کے حوالے تو تمہارے بڑوں کے لیے، جن کی بات ہم کرتے ہیں ان کے لیے قرآن خود حوالہ ہے، اشاروں قرآن نے تو انہیں دیکھ کر تعریف دی ہے، مگر قرآن نے تو بغیر دیکھے تعریف کی ہے، قرآن نے تو ان کے آنے کے بعد ان کا ذکر کیا ہے، زبور و انجیل نے تو ان کی آمد سے پہلے ان کا ذکر کیا ہے، تم نے پنگا غلط جگہ لے لیا، تم نے پنگا غلط جگہ لے لیا، تمہارے پاؤں غلط جگہ پھنس گئے، نہ تم اگل سکتے ہو نہ نگل سکتے ہو، اور یہ یاد رکھنا بڑی چیز تو نگلی بھی جا سکتی ہے، اگلی بھی جا سکتی ہے، مگر کانٹا بڑا خطرناک ہوتا ہے، کانٹا بس مجھے کانٹا ہی سمجھ لو جو تمہارے گلے میں پھنسا ہوا ہے، اور خدا کی قسم مجھے ایک آدمی کہنے لگا، اس میں سن رہا تھا کہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، مجھے وہ اتنے کا مولانا صاحب بند کرو، میں نے کہا اسی میں تو مزہ آتا، بھئی دشمن کی زبان سے جب گالیاں نکلتی ہے تو مطلب یہی ہے نا کہ دل اس کا جلا ہوا ہے، دل اس کا جلا ہوا ہے اور ہوا اس کی نکلی ہوئی ہے، یہ تمہاری گالیاں بتاتی ہے، ہمارے دلائل کے سامنے سنو، کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ چیختے ہیں، یہ چلاتے ہیں، یہ شور کرتے ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہے، آؤ ایک تقریر میں 30 دلائل ہے، 30 قرآن کی آیات ہے، دوسرا آیا اس نے زبان بھی بدلی، آیاتیں بھی دوسری پڑھی،
تیسرا آیات اس نے لہجہ بھی بدلا، آیاتیں بھی تیسری پڑھی، گویا ایک وقت میں ایک اسٹیج پہ 10 منٹوں کے اندر 30 آیاتیں یعنی 30 دلائل پیش کیے، 30 نہیں 90 دلائل۔ ہم نے قرآن کے 90 دلائل تمہارے کفر پر سامنے رکھ دیے، اور جب تم صحابہ پر آواز اٹھاتے ہو، ارباب اختلاف علماء کرام میری بات کو غور سے سنا، ہم نے تلوار نہیں اٹھائی، کلاشن